السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر میں مسائل قربانی لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک صاحب نے سوال عرض کیا ہے کہ اگر گھر کے اندر کئی لوگ مالک نصاب ہیں تو کیا سب کے اوپر قربانی واجب ہے یا کسی ایک کے اوپر؟ تو اگر گھر کے اندر کئی لوگ مالک نصاب ہیں اور سب اپنے پیسے کے لین دین کے مالک ہیں تو ایسے صورت میں سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جو مالک نصاب ہوگا سب پر قربانی واجب۔ جیسے کئی بچے ہیں، سب کا اپنا الگ الگ کاروبار ہے، سب اپنے پیسے کے لین دین اور خرچے کے مالک ہیں، جو جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ بیوی کے پاس زیورات ہیں جس کی وہ مالک ہے۔ باپ کے پاس بھی پراپرٹی، اس کے نام سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نصاب کے ملک سے زیادہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کسی ایک کے نام سے قربانی کرنے سے سب بری ذمہ نہیں ہو سکتے، بلکہ سب کے نام سے الگ الگ قربانی ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال یہ عرض کیا کہ اگر کسی کے اوپر قربانی واجب اور اس نے اس بار قربانی نہیں کی تو اگلے سال وہ کیا کرے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، اگر کوئی شخص قربانی واجب ہے اور اس کے باوجود اس نے نہیں کیا تو ایسی صورت میں اگر کسی خاص جانور کی قربانی کی نیت کیا تھا تو اسی جانور کو صدقہ کرے، اور اگر کسی خاص جانور کی قربانی کی نیت نہیں کیا تھا تو ایک تندرست توانا فربا جانور جو متوسط درجے کا ہو اس کی قیمت کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ ایک صاحب نے سوال عرض کیا ہے کہ اگر کوئی انڈیا سے باہر کا آدمی ہو، اس نے انڈین آدمی کو اپنی قربانی کا وکیل بنا دیا، تو کس ٹائم قربانی کی جائے جس سے قربانی مان لی جائے؟ 11ویں ذی الحجہ کو، 10ویں ذی الحجہ کو یا 12ویں تاریخ کو، رات میں دن میں کب قربانی کی جائے جب مانی جائے گی؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو صاف لب و لہجے میں بتا دوں کہ جب دونوں جگہ کا ٹائم قربانی کا وقت پایا جائے، جب دونوں جگہ انڈیا میں اور امریکہ میں دونوں جگہ قربانی کا وقت پایا جائے تو قربانی ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں 10 ذی الحجہ پہلے شروع ہوتا ہے، قربانی وقت شروع ہو جاتا۔ اب ایسی صورت میں کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا 10 ذی الحجہ کو، جبکہ امریکہ میں 12 گھنٹے کے بعد تاریخ شروع ہوتی ہے، تو ابھی وہاں قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا، وہاں قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، اور انڈیا میں قربانی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تو اگر ایسی صورت میں ایک جگہ قربانی کا وقت پایا جا رہا ہے اور ایک جگہ قربانی کا وقت نہیں پایا جا رہا ہے تو قربانی نہیں مانی جائے گی۔ دونوں جگہ قربانی کا وقت ہو اور قربانی کی جائے تو قربانی مان لی جائے گی۔ اسی طریقے سے صاحب نے کہا کہ بٹائیا والے جانور، بٹائی والے جانور کی قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ بٹائی والے جانور کا قربانی کا حکم مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی نے اپنے جانور کو کسی کو دے دیا کہ تم پالو اس کی پرورش کرو، اس کو پالو اجرت کے طور پر۔ اب پال جو رہا ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ملکیت کا وہ جانور نہیں ہے، جانور تو اس شخص کا ہے کہ جس نے آپ کو دیا ہے پالنے کے لیے۔ ہاں، آپ اجرت لے سکتے ہیں اس کی، اور اجرت لے کر کے جو انسان اس جانور کا مالک ہے اس سے وہ جانور خرید لیں پھر قربانی کریں تو قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ ایک جانور نے 2 بچے دیے اور پہلے سے طے ہے کہ ایک بچہ تمہارا ہوگا، ایک بچہ ہمارا ہوگا، ایک بچہ مالک کا ہوگا اور ایک بچہ پرورش کرنے والے کا، خدمت کرنے والے کا ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر وہ کسی ایک بچے کی قربانی کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ ایک سوال بہت ہی اہم اور ضروری ہے، ایک بہت اہم اور ضروری سوال ہے۔ کسی نے عرض کیا ہے کہ کافر کو کیا ہم قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ کافر کو قربانی کا گوشت کھلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ حدیث شریف ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قربانی کا گوشت کسی کافر کو کھلا سکتے ہیں؟ کافر جو ہمارا پڑوسی، اسے کھلا سکتے ہیں کہ نہیں کھلا سکتے ہیں؟ میرے نبی نے سخت منع فرمایا کہ کافر کو قربانی کا گوشت نہیں کھلایا جا سکتا۔ مفتیان کرام نے فرمایا کہ کافر کو قربانی کا گوشت کھلانا ناجائز ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔